السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 11 سے 20 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے 31 تک تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے تو آخرت میں انہیں کس طرح عذاب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے حالات کو بیان کیا گیا۔ ناظرین، اہل مکہ جو اپنے مال و دولت، ساز و سامان پر بڑے فخر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ سبحانہ و تعالی اہل مکہ کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے قوم ہود کے حالات بیان کیے اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے کئی قومیں گزری ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یہ بہت زیادہ طاقتور، مال و دولت کے حساب سے بہت زیادہ تھے، لیکن وہ اللہ کی ذات کا انکار کیا کرتے تھے، اپنی نبی کی دعوت کو جھٹلایا کرتے تھے اور انہیں تکلیف دیا کرتے تھے، اسے انہیں ہلاک کیا گیا۔ سورہ مریم کے اخیر میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا، یعنی کتنے ہی ایسی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے جو اپنے مال و دولت، ساز و سامان میں بہت زیادہ تھے۔ تو اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تفسیروں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ابر جو سیاہ یعنی کالا تھا وہ مطلع ہوا تو لوگ یہ سمجھنے لگے اور خوش ہونے لگے کہ چلو اب بارش ہو جائے گی، وافر مقدار میں ہم کو ہر چیز کھانے پینے کی ملے گی، وہ اطمینان حاصل کرنے لگے۔ روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے اطمینان کے لیے ابر نہیں آیا آسمان پر، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے ایک عذاب ہے۔ تو اب اس آندھی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مسلسل لگاتار 7 راتیں 8 دن قوم ہود علیہ السلام پر آتی گئی اور اتنی تیز اور سخت تھی کہ وہ ریتوں کو اڑاتے ہوئے لوگوں پر پہنچا دیتی، اور یہاں تک کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ریت کے ٹیلوں میں چلے جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سخت آندھی کے ذریعے ریت کو وہاں سے ہٹا دیتا اور خیمے اڑ جاتے اور اس طریقے سے اپنی جان کو بچانے کے لیے محفوظ گھروں میں منتقل ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آندھی کو یہ حکم دیا کہ وہ گھروں کے دروازوں کو توڑ دے اور ریت کو ہوا کے ذریعے حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دبا دیا جائے۔ تو ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا کرتے تھے اور اپنے نبی کی دعوت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس واقعے کی مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں آج کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو جو احکام لے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین محترم، وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی تلاوت میں پچھلی قوموں کے حالات کو اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ اس سے اہل مکہ عبرت اور نصیحت حاصل کرے، کیونکہ اہل مکہ اپنی مال و دولت اور اپنی طاقت پر غرور و تکبر کیا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے حالات پر تو دیکھو، ان کو کس طریقے سے ہلاک و برباد کیا گیا، حالانکہ انہیں بھی اقتدار دیا گیا تھا اور تمہیں بھی اقتدار دیا گیا ہے۔ اب وہ جس طریقے سے ہلاک و برباد ہوئے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کیے اور اپنے نبی کی دعوت کو جھٹلائے ہیں۔ اگر تم بھی اس طریقے کا کام کریں گے تو تم کو بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے تمہارے لیے بہترین وقت ہے کہ گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ الاحقاف کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب
عذاب أليم. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا. نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، جب کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز کا مذاق کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. تو جن کو ان لوگوں نے
तकर्रुब खुदा के लिए अल्लाह के सिवा माबूद बनाया था, उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनके सामने से गुम हो गए, और ये उनका झूठ था और यही वो मजाक किया करते थे। प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के। ETV उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही में आप सभी नाजरीन का दोबारा खैर मकदम है। नाजरीन, सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 29 में जिन्नात के बारे में यह बयान किया गया है कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान की तिलावत को सुने और इससे मुतासिर हुए। ये एक मरतबा का वाक़या है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया है कि एक मरतबा जिन्नात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान की तिलावत को सुना और आपस में ये कहने लगे कि देखो, इस तिलावत को गौर से सुनो, क्या बेहतरीन कलाम है। रिवायत में आता है कि वो 9 जिन्नात थे। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ और जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसके पास आए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना तमाम हुआ तो अपनी बिरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको नसीहत करें। قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم कहने लगे कि ऐ कौम, हमने किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है, जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। या कौमना अजीबू दाई अल्लाहि व आमिनू बिह يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم صدق الله العظيم ऐ कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको गुरूर और तकब्बुर से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत और तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।